الحمد لله رب العالمين. اللہ قادر ہے کسی اور طرح سے رزق عطا فرمائیں گے. اگر کسی آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. میں نے سالے کے ساتھ فیکٹری بنائی، پیسہ میرا تھا لیکن میں فیکٹری کو وقت نہ دے سکا. اب میرا سالہ پیسہ بھی نہیں دیتا تو ان پیسوں پر زکوٰۃ میں دوں گا. جو پیسے ملے ہی نہیں تمہیں زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟ ملے تو پھر دے دینا. تم نے بیوی کی خوشامد کی نتیجہ دیکھ لیا نا. سالے کو جو فیکٹری بنا کے دی، وہ چاچا سالہ لگتا تھا، بیوی کا بھائی تھا نا. یہ بیوی کی خوشامد کر رہا تھا. انہوں نے الحمدللہ مل گئے، دونوں نے تمہیں لوٹ لیا. اب اللہ کی رحمت سے سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرو. زکوٰۃ کیا دو گے؟ میں پھپھو کے ساتھ جا رہا ہوں عمرے پہ. ہاتھ پکڑ کے طواف، بالکل ہاتھ پکڑیں، طواف کریں. اگر معذور ہے ویل چیئر پہ بٹھائیں. اگر مدینہ منورہ سے واپسی پر ہم اپنے ہوٹل میں غسل کر کے چادریں پہن لیں اور میقات ذوالحلیفہ پہ آ کے نیت کریں، بالکل ٹھیک ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ وہیں چادریں باندھو. جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اپنے بھتیجے یا بھانجے کو ولدیت نہیں دے سکتے. اولاد اسی کی رہے گی جس کی ہوگی، کسی دوسرے کی ولدیت نہیں ہو سکتی. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا. بہرحال یہ آیا ہے روایات میں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی منڈائی ہوئی تھی، تو حضور نے رخ پھیر دیا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر قیامت میں بھی شاید حضور شفاعت نہ فرمائے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی جنس کو نور کہتا ہے اور حاضر ناظر کہتا ہے، وہ کافر ہو جاتے، اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، 2 سال سے ٹیسٹ دے رہا ہوں، سلیکشن نہیں ہو رہی، آخری چانس ہے. بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو کہ اللہ کامیاب فرمائے. انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے.